شب برات یہ 8 رکعت نفل نماز آپ ضرور پڑھیں. یہ وہ نوافل ہیں جو اللہ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے. ہم کرتے کیا ہیں کہ ساری رات نوافل پڑھتے رہتے ہیں، لیکن یہ والے جو 8 رکعت نوافل ہیں یہ ہم پڑھنا بھول جاتے ہیں. حالانکہ یہ نوافل ہمیں ضرور پڑھنے چاہیے، کیونکہ یہ وہ نوافل ہیں جو اللہ کو بہت ہی زیادہ پسند ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نوافل میں سب سے افضل نوافل ہیں یہ، یعنی فرض کے بعد سب سے افضل نوافل جو ہیں وہ یہ نوافل ہیں. تو ہمیں یہ نوافل ضرور پڑھنے چاہیے. شب برات چونکہ ہمارا ایک رجحان ہوتا ہے نوافل کی طرف، ہم قیام کرتے ہیں، نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، تو یہ 8 رکعت نوافل ہم نے ضرور پڑھنے ہیں. ان کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، نیت کیسے کریں گے، ان میں کون سی ہم نے صورتیں پڑھنی ہیں، اور کس طرح سے ہم نے یہ نوافل ادا کرنے ہیں، A to Z مکمل گائیڈ کرنے جا رہا ہوں. آپ نے اس ویڈیو کو مکمل واچ کرنا ہے. شب برات چونکہ ایک بہت ہی زیادہ فضیلت والی، بہت ہی زیادہ بابرکت رات ہمارے بالکل قریب ہے، تو اس رات کو ہم نے عبادت کے ساتھ گزارنا ہے، قیام کے ساتھ، عبادت کے ساتھ ہم نے اس رات کو گزارنا ہے. کیونکہ یہ وہ رات ہے جس کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ایک رات میں اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی بنو قلب قبیلے کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ اپنے بندوں کی بخشش فرماتا ہے. اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات غروب آفتاب سے اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور اللہ کی طرف سے اعلان کیا جاتا ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا میں اسے رزق عطا کر دوں، ہے کوئی اپنے گناہوں کی بخشش مانگنے والا میں اسے بخش دوں، ہے کوئی بیمار میں اسے شفا عطا کر دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ میں اسے عافیت عطا کر دوں، ہے کوئی فلاں، ہے کوئی فلاں. یہ غروب آفتاب سے اللہ کی طرف سے اعلانات کیے جاتے ہیں اور طلوع فجر تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. تو یہ وہ رات ہے جس میں ہم نے عبادت کرنی ہے اور قیام کا اہتمام کرنا ہے، نوافل کا اہتمام کرنا ہے، درود پاک کی کثرت کرنی ہے، توبہ استغفار کا اہتمام کرنا ہے، تسبیحات کا اہتمام کرنا ہے، تاکہ ہمارا شمار غافلوں میں نہ ہو جائے. اس رات کو ہم نے غفلت میں بالکل نہیں گزارنا. یہ فیصلوں والی رات ہے. اور ایک اور روایت بھی ہے کہ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ شعبان میں کثرت کے ساتھ روزے رکھتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس سے لوگ غافل ہیں، حالانکہ اس مہینے میں اللہ کی طرف اعمال پیش کیے جاتے ہیں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اس طرح پیش کیے جائیں کہ میں روزے کی حالت میں ہوں. تو یہ جو رات ہے، اس رات میں ہم نے قیام کرنا ہے، اور اگلا جو دن ہے یعنی 15 شعبان کا جو دن ہے اس میں ہم نے روزہ رکھنا ہے. روزے کا بھی ہم نے ضرور اہتمام کرنا ہے. اچھا، اس رات میں ہم نے نوافل کی کثرت تو کرنی ہے، لیکن یہ 8 رکعت نوافل آپ نے ضرور ادا کرنے ہیں. یہ نوافل پڑھیں گے کیسے، نیت کیسے کریں گے، اور اسی طرح ان میں کون سی ہم نے صورتیں پڑھنی ہیں، پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، یہ سمجھ لیجئے. لیکن سب سے پہلے آپ نے نیت کرنی ہے. اچھا، ایک اور چیز جو آپ بہت زیادہ پوچھیں گے کہ یہ پڑھنے کب ہے، پڑھنے کا وقت کب ہے، کب سے کس وقت ہم نے پڑھنی ہے، کس وقت سے کس وقت ہم پڑھ سکتے ہیں. تو دیکھیں، اس کا وقت جو ہے عشاء کے بعد سے لے کر طلوع فجر تک ہوتا ہے. رات کے کسی بھی حصے میں آپ یہ نوافل ادا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. لیکن افضل وقت رات کا آخری حصہ ہے، یعنی صبح جو سحری کا وقت ہوتا ہے اس وقت میں ان نوافل کو ادا کرنا یہ افضل ہے، لیکن اس سے پہلے بھی آپ ادا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اب وقت آپ نے سمجھ لیا. نیت اصل دل کا پختہ ارادہ ہے. آپ نے نیت دل ہی میں کرنی ہے، زبان سے الفاظ ادا کر کے نیت کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر، اور اصل نیت دل کا پختہ ارادہ ہے. آپ نے نیت کر لی. نیت کرنے کے بعد آپ نے تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کرنی ہے، یعنی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیے. مرد مردوں والی جگہ پر، عورتیں عورتوں والی جگہ پر ہاتھ باندھ لیں گی. اس کے بعد سب سے پہلے ہم نے ثنا پڑھنی ہے. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک.
ثنا کمپلیٹ کرنے کے بعد اب ہم تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھیں گے. اس کے بعد پھر ہم نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے، مکمل سورہ فاتحہ الحمد سے لے کر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تک. اس کے بعد پھر ہم نے کوئی سورت ملانی ہے. سورت سے پہلے ہم بسم اللہ پڑھ لیں گے، اس کے بعد جو بھی آپ کو سورتیں یاد ہے ان میں سے آپ کوئی ایک سورت تلاوت کر لیں، لیکن ترتیب جو ہے یہ ضروری ہے. یعنی پہلی رکعت میں آپ نے جو سورت تلاوت کی ہے دوسری رکعت میں اس سے اگلی سورت ہونی چاہیے. مان لو اگر کسی کو ایک ہی سورت یاد ہے تو وہ ایک ہی سورت ہر رکعت میں پڑھ سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی نماز ہو جائے گی. سورت ملانے کے بعد ہم نے رکوع میں جانا ہے. رکوع کی تسبیح پڑھیں گے سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ. اس کے بعد رکوع سے کھڑے ہوں گے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد. اس کے بعد پھر ہم دونوں سجدے کریں گے، سجدے کی تسبیحات پڑھی جائیں گی. ایک رکعت ہماری مکمل ہو جائے گی. اب جب دوسری رکعت میں ہم کھڑے ہوں گے تو یہاں پر ہم نے دوسری رکعت میں ثنا نہیں پڑھنی، تو ہم نے بسم اللہ سے شروع کرنا ہے. سب سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے، اس کے بعد پھر ہم سورہ فاتحہ کی تلاوت، پھر بسم اللہ، پھر کوئی سورت ملائیں گے. اس کے بعد رکوع، دونوں سجدے، قاعدہ بیٹھیں گے، التحیات، تشہد، درود اور دعا پڑھ کر ہم سلام پھیر دیں گے. ٹھیک ہے نا، یہ 2 رکعت ہو گئی. اس طرح سے ہم نے 2 رکعت کر کے 2 4 6 8 10 12 رکعت بھی ثابت ہیں، 12 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو یہ نوافل ہم نے 2 رکعت کر کے پڑھنے ہیں. ٹھیک ہے نا، اور یہ جو نوافل ہیں یہ تہجد کے نوافل ہیں. بہت سارے لوگ ساری رات عبادت کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن تہجد کے جو نوافل ہیں وہ چھوڑ دیتے ہیں. یعنی ساری رات، پہلی رات جو ہے وہ بڑی جو ہے وہ جوش و خروش کے ساتھ عبادت میں لگے رہیں گے، لیکن آخری حصے میں جا کر وہ سو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی تہجد بھی مس ہو گئی اور فجر کی نماز بھی بعض دفعہ مس ہو جاتی ہے، قضا ہو جاتی ہے. تو ایسا بالکل نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے نا، آپ رات کا اس طرح سے شیڈول بنائیں کہ آپ کچھ دیر آرام بھی کر سکیں اور اپنی جو فرض نماز ہے فجر کی یہ بھی آپ کی قضا نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ کو ڈاؤٹ ہے کہ آپ جو ہے وہ رات کے آخری حصے میں جا کر سو جائیں گے تو ایک ترتیب بنا لیں، ایک شیڈول بنا لیں. ٹھیک ہے نا، کہ آپ نے یہ رات کس طرح سے سپینڈ کرنی ہے. تو اس طرح سے آپ نے تہجد کے نوافل جو ہیں یہ مس نہیں کرنے. یہ وہ نوافل ہیں جو پابندی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادا کرتے تھے، اور اللہ کو یہ نماز بہت زیادہ پسند ہے. اور فرض کے بعد سب سے افضل نوافل، آپ خود سوچئے، سب سے افضل نماز فرض کے بعد، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرض کے بعد سب سے افضل نوافل جو ہیں وہ تہجد کے نوافل ہیں. اور اس وقت تو اللہ کی خاص رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور یہ تو پوری رات ایسی ہے کہ غروب آفتاب سے طلوع فجر تک اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے. تو ہم نے یہ نوافل ضرور ادا کرنے ہیں. مجھے امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو اس رات میں ڈھیروں عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور اللہ رب العالمین ہم سب کی بے حساب و کتاب بخشش و مغفرت فرمائے. اللہ ہم سب پر اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرمائے. مجھے اپنی خاص دعا میں یاد رکھے گا. اس کلپ کو شیئر کر دیجیے گا، اور پسند آئیں گے صورت میں چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.